بالکل مدنی مقابلے کے لیے کوئی نعرہ وغیرہ لگائیں گے؟ غیبت کے خلاف جنگ کا نعرہ کون لگائے گا؟ سب سے چھوٹا کون ہے آپ میں؟ آپ ہیں؟ کتنے سال کے آپ؟ 11 سال کے ہیں. نعرہ لگائیں گے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. کتنا سا نعرہ؟ تھوڑا جوش کے ساتھ زور سے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ ایسے لگا کے دکھا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، مولا علی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. جنتی جنتی. الحمدللہ یہ مدرسۃ المدینہ کی تعلیمات میں سے ایک سمجھ لیجئے تعلیم بھی ہے کہ مدنی منوں کو یہ عقائد یہ نظریات بھی سکھانے پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آج ہم جو ذوق قرآن کریں گے روزانہ کی طرح ایز یوزول ہمارے 4 سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں اور ان سے گزر کر کوئی ایک ٹیم ان دونوں میں سے آگے بڑھ جائے گی، ایک ٹیم جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. لیکن ہم گفٹ دیں گے دونوں ٹیمز کو اور گفٹ ہیمپر دے کر ان مدنی منوں کو رخصت کریں گے. اور یہ مدنی مقابلہ جو ہے یہ تقریباً 9:30 بجے کے آس پاس تک چلے گا. ہمارے ساتھ ان مدنی منوں کو جج کرنے کے لیے اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے استاد گرامی قاری محمد حسین اتاری موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے کچھ مدنی پھول بھی لیں گے ان کی اصلاح کے حوالے سے بھی، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بھی قاری صاحب موجود ہیں تاکہ یہ سر دست جو ہے وہ فوراً رہنمائی کر سکیں، غلطی نہ ہو جائے. قرآن کا معاملہ ہے اس لیے انشاءاللہ قاری صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. مدنی منع اپنا نام بتائیں گے. گلشن اقبال کے مدنی منع سعد بن وقاص. سعد بن وقاص. سعد بن وقاص. بھائی ان کی آواز تو بالکل نکل نہیں رہی ہے کیمرہ آن ہونے کے بعد، لیکن میں کیسے نکلواؤں آواز؟ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی آواز نکلوائیں ان سے، تو اب میں کیسے آواز نکلواؤں؟ ہاں آپ ڈر تو نہیں رہے؟ آپ ڈرنا نہیں ہے بلکہ صحیح طرح آپ جوش کے ساتھ جواب دیں. آپ کا نام؟ محمد بلال. محمد بلال. ماشاء اللہ. محمد حسنین رضا. حسنین رضا. حارث بن عتیق. حارث بن عتیق. حارث بن عتیق. جی. محمد حمزہ. محمد حمزہ. محمد حمزہ. جی. عبد الغنی. عبد الغنی. ماشاءاللہ ویری گڈ بیوٹیفل نیمز. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے دونوں سے 5 سوال ہوں گے اور آپ نے دینے ہیں 5 جواب اپنے 10 سیکنڈ کے اندر اندر. اور اگر آپ نہیں دے پائیں گے تو آپ کو 1 نمبر نہیں ملے گا، ہر جواب کا 1 نمبر ہے. چلاتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوالات قرآن پاک سے. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے ذوق قرآن، پہلا سیگمنٹ ہے سوالات قرآن پاک سے. 10 سوال ہیں، آپ اگر چاہیں تو اسے لکھتے رہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو معلومات کا خزانہ ملے گا. قرآن سے ہی سوالات ہوں گے اور قرآن پاک کے ہی جوابات انہوں نے دینے ہیں. 10 سوال ہیں، ہر سوال کا 1 نمبر ہے اور اگر جواب نہیں دے پائیں گے تو انہیں نمبر نہیں ملے گا. آپ تیار ہیں؟ آپ سے سوالات شروع کریں. ہم نے انہیں ناظرین تقریباً 300 کے قریب سوالات دیے تھے، بلکہ اس سے بھی کچھ زائد سوالات تھے. اب انہیں اس میں سے ہی جوابات دینے ہیں. ایک سلیبس تھا اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسا یاد کیا ہے. بڑا ہی بیوٹیفل سلیبس ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ سارے کا سارا سننے کو ملے. اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سلسلہ ذوق قرآن. اور آج کا پہلا سوال، تیار ہیں آپ؟ یہ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہو وہ یہ صورتیں پڑھے. ٹیم گلشن اقبال. سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق. یہ 3 صورتیں ہیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں. اور یہ صورتیں 30ویں پارے کی ہیں. اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت. آپ اگر اس کا ترجمہ دیکھیں ان صورتوں میں واقعی قیامت کی ایسی منظر کشی ہے کہ قیامت جیسے لگتا ہے آنکھوں کے سامنے آ گئی ہو. اگلا سوال گلستان جوہر کی ٹیم کے ساتھ. یہ بتائیے قرآن کریم کی 5 ایسی صورتیں کون سی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ انعام. ذرا بلند آواز. سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر. سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ.
اگلا سوال، دوسرا سوال ٹیم گلشن اقبال سے، یہ بتائیے قرآن پاک کی وہ سورتیں کتنی ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے؟ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاتیہ، سورہ احقاف، سورۃ الشورى۔ سبحان اللہ، سورہ شورا، سورہ احقاف، سورہ جاسیہ، سورہ دخان، سورہ زخرف، سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ، جواب درست دے دیا ہے۔ 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور یہ شاید بڑے بڑے حفاظ بھی نہ بتا پائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا۔ دوسرا سوال ٹیم گلستان جوہر کے مدنی منوں سے، یہ بتائیے وہ کون سی 5 سورتیں ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں؟ سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ حجر، جواب درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، حافظ ہوں تو ایسے ہوں۔ تیسرا سوال، وہ کون سی سورتیں ہیں جن کی ابتدائی لفظ سبحہ ہیں؟ سبحہ سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں وہ کتنی صورتیں ہیں اور کون کون سی؟ ایسی 3 صورتیں ہیں جن کی ذرا ابتدائی زور سے آپ جواب تو درست دینے لگے۔ جن کی ابتدائی سبحہ سے ہوتی ہے، ایسی 3 صورتیں ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف۔ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، یہ بھی جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال گلستان جوہر کے مدنی منوں سے، وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا یسبح سے ہوتی ہے؟ کتنی صورتیں؟ سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن۔ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ 3 سوال ہوئے اور تینوں جواب درست دیے ہیں۔ چوتھا سوال، یہ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارکہ سے ہوتی ہے؟ تبارک جی، جن کی ابتدائی تبارکہ سے ہوتی ہے وہ یہ ہیں سورہ فرقان، سورہ ملک۔ سورہ فرقان اور سورہ ملک، یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ یہ جواب درست ہو گیا اور چوتھا سوال، چوتھا جواب انہوں نے درست دیا۔ ٹیم گلستان جوہر کے مدنی منع چوتھے سوال کے لیے تیار ہیں۔ یہ بتائیے وہ کتنی صورتیں ہیں جن کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے؟ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ اللقمان۔ ایک رہ گئی، سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ، سورہ آل عمران، سورہ لقمان، سورہ روم اور سورہ بقرہ، جواب درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ 4 سوال ہوئے، 4 جواب درست دے دیے۔ آخری سوال ہے، دیکھتے ہیں کیا یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بتائیے سورہ انعام کس پارے میں ہے؟ 25 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ سورہ انعام کس پارے میں ہے آپ نے بتانا ہے۔ حافظ قرآن کو پتا ہونا چاہیے کہ سورہ انعام 8ویں پارے میں ہے۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں، سوچ لیجئے 8واں پارہ کون سا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ولو اننا۔ ولو اننا سے۔ سورہ انعام 8ویں میں ہے کہ 7ویں میں؟ 8ویں پارے میں۔ 8ویں میں۔ آپ کنفرم ہے؟ آپ نے کہا سورہ انعام 8ویں پارے میں ہے اور یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور آخری سوال ٹیم گلستان جوہر سے، یہ بتائیے سورہ حجر کون سے پارے میں ہے؟ سورہ حجر 14ویں پارے میں۔ سوچ لیجئے کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ 13 پارے جی 13واں پارے سے۔ 13واں پارہ، دیکھ لیجئے کنفرم ہے آپ نے کہا سورہ حجر 13ویں پارے میں ہے اور واقعی 13ویں پارے میں اس کی صرف ایک آیت ہے نا قاری صاحب، اور دوسری آیت 14ویں پارے میں اور پھر پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ مدنی منوں نے بڑی اچھی تیاری کی ہے اور اس طرح سے 5 پوائنٹ حاصل کر کے یہ اب برابر ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی اور قرآن کی کتنی زبردست معلومات بھی ناظرین ہمیں دیکھنے سننے کو مل رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں اپنے مدنی منوں منیوں کو داخل کروائیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کروائیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نہ صرف قرآن سیکھیں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے، تربیت بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسکرین پر 5 سورتیں دکھائی جائیں گی
اور ان میں سے کسی ایک سورت کو اس طرح یہ پڑھیں گے کہ ایک ٹیم ایک آیت پڑھے گی، جب وہ خاموش ہو جائیں گے تو دوسری آیت دوسری ٹیم کو پڑھنا ہوگا، اور جب یہ پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ قرآن کے آداب برقرار رہیں۔ دیکھتے ہیں 5 سورتیں 114 سورتوں میں سے کون سی ہیں جو اسکرین پر دکھائی جائیں گی، اور پھر کوئی ایک سورت ہماری مجلس طے کرے گی۔ پہلے آپ دیکھیں 5 سورتیں مدنی منع آپ کے لیے ہے۔ سورہ حاقہ، سورہ فلق، واہ بھائی اتنی آسان سورت، سورہ انشقاق، سورہ تغابن اور سورہ مزمل۔ اور اب کون سی سورت انہوں نے پڑھنا ہے؟ 5 کے لیے تیار ہیں آپ؟ 5 کے لیے تیار ہیں؟ بھائی یہ سر ہلا رہے ہیں، کوئی بھی دے دیں، تیار ہیں جی؟ انہیں پڑھنا ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے کی سورت ہے، اور اس سورت میں جو مزمل ہے اس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک لقب ہے، نام نامی ہے، اور یہ بڑی پیاری سورت ہے۔ اس میں 20 آیتیں ہیں۔ ہماری مجلس جتنی آیتیں چاہے گی سنے گی، اور جب چاہیں گے ہم ان کو روک دیں گے۔ مکمل سورت سننا ضروری نہیں ہے، دیکھیں گے انہیں کتنا یاد ہے۔ آپ تیار ہیں؟ ایک آیت آپ نے پڑھنی ہے، ایک آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ شروع کیجئے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ، اور تلاوت کا انداز ہو جلدی جلدی والا، وہ قرات نہیں کرنی ہے، وقت کم ہے جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل مائک لے لیجیے۔ دوسری آیت قم الليل إلا قليلا ماشاءاللہ۔ نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا فاتخذه وكيلا آپ نے آیت درست نہیں پڑھی ہے، واپس پڑھ لیجئے۔ رب المشرقی رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا پہلے اللہ کے بعد ہوا نہیں پڑھا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اگلی آیت وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما جی۔ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما درست نہیں پڑھ رہے آپ۔ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول یہ آیت واپس پڑھیں گے۔ إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم علیکم نہیں ہے۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا آگے السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں نے بہت اچھا قرآن پاک پڑھا۔ یہ آیت کس نے پڑھی ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، پڑھی کسی نے؟ یہ رہ گئی نا؟ ہاں یہ آیت مبارکہ رہ گئی، ایک آیت رہ گئی ہاں وہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک آیت رہ گئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس کو میں نے پڑھ دیا تاکہ گیپ نہ رہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ آپ کی آیت تھی اور آپ لوگوں نے نہیں پڑھی تھی، تو آپ کی یہ غلطی ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ کو اس مقابلے میں ہم باہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس مقابلے میں ٹیم گلشن اقبال والے آگے بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ چلے بھائی، بہت اچھا دونوں نے پڑھا، اور آگے پیچھے تو ہوتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن دونوں کی تیاری کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دونوں ٹیمیں بہت اچھے انداز میں مدنی مقابلہ کر رہی ہیں، مگر 2 پوائنٹ
اس مرحلے میں آپ آگے لے گئے. اور اب تیسرا مرحلہ ہے، دونوں نے مختصر قرات کرنی ہے 2-3 منٹ کے اندر، اور دیکھتے ہیں جو زیادہ اچھی تلاوت کریں گے انہیں پھر قاری صاحب کی طرف سے مدنی پھول بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح بھی کی جائے گی. سنتے ہیں مدنی منوں کی پیاری سی قراتیں شوق قرات میں. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. مدرسۃ المدینہ گلشن اقبال کے مدنی منع کون تلاوت کریں گے آپ میں سے؟ آپ کریں گے، شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری تلاوت کی مدرسۃ المدینہ گلشن اقبال کے حافظ قرآن مدنی منع نے. قاری حسین صاحب ان کی تلاوت پر کیا فرمائیں گے؟ کیسی جی تلاوت ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے تلاوت کی گئی، لیکن یہاں پر ایک غلطی ہوئی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب بیان کے بعد جو آیت کریمہ ہے الشمس سے شروع ہوتی ہے، لیکن جب ان دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو پڑھیں گے بیانش، یعنی نون کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. صحیح. تو بیانہ الشمسو پڑھا گیا، تو یہاں پر ایک غلطی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں غلطیوں کی بات ہو رہی ہے تو کچھ خصوصیات بھی سامنے آ رہی ہیں. جیسے ان مدنی منع نے جو پڑھا سب سے پہلے تعوذ، تو تعوذ کا انداز بہت ہی پیارا تھا کہ انہوں نے من الشیطان کے طا کو بہت ہی اچھے انداز سے واضح کیا، کیونکہ طا جو ہے یہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو پر پڑھیں گے. صحیح. عموماً اس طرح پڑھ دیا جاتا ہے، تا کی مطلب ہے کہ ادائیگی میں پڑھ دیا جاتا ہے شیطان، صحیح. تا نہیں ہے تو ہے، صحیح. لہذا تو پڑھیں گے. اور اس مدنی منع نے بہت اچھے انداز سے پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا تو فرمائے. یہ جو غلطیاں بتائی گئی ہیں ان کو بھی درست کر لیں گے، اور ناظرین کی بھی درستی ہو رہی ہوگی. آپ بھی سن رہے ہیں کہ کیسے قرآن پڑھنا ہے. یہ قرآن ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے لائبریری سے اٹھائی اور پڑھ لی، بلکہ یہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے، خالق و مالک کا کلام ہے. اس کو پڑھنے کے بھی اپنے انداز ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اور یہ سیکھنا ضروری ہے. انشاءاللہ ہم مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، قرآن پڑھنے کا جذبہ بھی ہمیں ملے گا. یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے. آئیے اگلی ٹیم کی طرف چلتے ہیں. گلستان جوہر کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، آپ تیار ہیں؟ کون تلاوت کریں گے؟ آپ کریں گے. ماشاءاللہ مدنی منع چھوٹے سے یہ تلاوت کریں گے اور ہم نے سننا ہے. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھوٹے سے مدنی منع نے بڑی پیاری تلاوت کی ہے. قاری حسین صاحب کیا فرمائیں؟ جی ماشاءاللہ، انداز بھی بہت اچھا ہی تھا ان کا، ادائیگی بھی بہت ہی پیاری تھی ان کی، اور عموماً جب تلاوت کی جاتی ہے تو سوچا یہ جاتا ہے کہ بہت اچھی آواز ہوگی تو ہی ہم تلاوت کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. صحیح. جیسا کہ اس مدنی منع نے جو تلاوت کی ہے، بظاہر کوئی اتنی ہائی فائی انداز میں انہوں نے مطلب نہیں پڑھا، لیکن ایک انداز تھا جس کو انہوں نے نبھانے کی کوشش جی کی. جی بالکل. تو ترتیل قرآن یعنی تلاوت قرآن ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی بس کر سکتا ہے. کوشش شرط ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مدنی منوں کو بہت مبارک ہو کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے. قاری صاحب کس کو کتنے پوائنٹ دیں گے؟ دونوں نے بہت ہی اچھا پڑھا ہے. گلشن اقبال کے جو مدنی منع ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ لہجے کے حوالے سے بہت اچھے انداز سے آخر تک نبھایا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو 7 پوائنٹ دیں گے. ماشاءاللہ. اور 7 گلستان out of 10. جوہر، اور چونکہ گلشن اقبال کے مدنی منع سے ایک غلطی بھی ہوئی ہے، جی جی تو یہاں کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن انداز اتنا مطلب ہے کہ گلشن اقبال کے جو مدنی منع سے اتنا مطلب ہے کہ زیادہ بہتر نہیں تھا، لیکن ان کو بھی ہم 7 ہی پوائنٹ دیں گے. سبحان اللہ. دونوں کو برابر نمبر ملے ہیں. انداز دونوں کا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی کاوشیں ہیں. انشاءاللہ اب ہم بڑھیں گے آخری مرحلے کی طرف، جس میں دیکھیں گے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. 5 سوال ہیں اور بیل بجا کر جو جواب پہلے دیں گے وہی آگے بڑھ جائیں گے. چلیں شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ، جس میں ہے کچھ قرآنی معلومات. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. 5 سوال ہیں اور 5 نمبر ہیں. جو پہلے بٹن دبائیں گے وہی جواب دیں گے. غلط جواب دینے پر 1 پوائنٹ کم ہو جائے گا. بیل چیک کر لیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ بتائیے وہ کون سی قرآن پاک کی سورت ہے جس کی ابتدا، جس کی شروعات 2 پھلوں کے نام سے ہوتی ہے؟ گلشن اقبال کے مدنی منع. سورۃ التین والتین والزیتون. سورہ تین والزیتون یعنی انجیر اور زیتون. یہ مبارک سورت 2 پھلوں کے نام سے شروع ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ویسے 2 نمبر آگے تھے، اب 3 نمبر آگے ہو گئے. دوسرا سوال یہ بتائیے سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ گلشن اقبال کے مدنی منع. سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں. سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. بڑی پیاری معلومات ہے. تیسرا سوال یہ بتائیے وہ کون سی سورت ہے، وہ کون سی سورتیں ہیں جو حرف ویل سے شروع ہوتی ہیں؟ ویل سے شروع ہوتی ہیں. گلشن اقبال. سورہ ہمزہ. سورہ مطففین. سورہ ہمزہ. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں لفظ ویل سے شروع ہوتی ہیں. یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. چلے بھائی چوتھا سوال یہ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ کون سی مبارک سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے؟ اس میں جلالت اللہ. آپ بتائیں گے گلشن اقبال والے.
सूरह मुजादला। सूरह मुजादला क़द समी अल्लाह 28वां पारा, और ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। ये मुबारक सूरत की हर आयत लफ्ज अल्लाह इसके अंदर मौजूद है, इसमें जलालत मौजूद है, और ये कई आयतों पर मुश्तमिल बड़ी सूरत है। इसके 3 रुकू हैं, 3 रुकू है ना। आखिरी सवाल, और वाज़ेह है कौन जीत गया है। आखिरी सवाल है, ये बताइए सूरह लुक़मान कुरान पाक के किस पारे में है? 21वें। किसने बजाई? आपने बजाई? 21वें। 21वें पारे में। सोच लीजिए, आपने कहा सूरह लुक़मान 21वें पारे में है, और ये जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह, कुरान की कितनी मालूमात ये मदनी मुन्ने रखते हैं, और ये हाफिज कुरान माशाअल्लाह बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप आगे आ जाएं, आपको इंशाअल्लाह कुछ गिफ्ट्स हम पेश करेंगे। कारी हुसैन साहब के हाथों से गिफ्ट्स भी ले आइए, और इंशाअल्लाह इन्हें रुखसत करेंगे। निगरान शूरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी कुछ देर में हमारे साथ होंगे, और आज हम आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत के हवाले से इनसे मदनी फूल लेंगे। आगे तशरीफ ले आए कारी साहब। नहीं, आप पेश करें, आप उस्ताद गिरामी। ये गुलशन इकबाल के मदनी में माशाअल्लाह, इसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपके लिए तहाइफ हैं। मदनी मुन्नी खुद पेश करें माशाअल्लाह। तीनों इनको दे देंगे, क्या बात है। इनके लिए सुभान अल्लाह की सदाएं भी हों। अली साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला जारी है, ज़ौक़े नात भी है आज, और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी कुछ देर में हमारे साथ होंगे, और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत पर मदनी फूल हम हासिल करेंगे। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस मदनी फूलों इस सिलसिले के हवाले से, निगरान शूरा के मदनी फूलों के उसमें ज़िमन में कुछ पूछना चाहते हैं,